السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماقبل کی ویڈیو میں ہم نے قربانی کے شرائط کے بارے میں بیان کیے تھے کہ قربانی کے کل 4 شرائط ہے۔ تو اس میں سے پہلے مسلم ہونا، دوسرا مقیم ہونا، تیسرا تونگر یعنی مالک نصاب ہونا، اور چوتھا حریت یعنی آزاد ہونا، غلام نہ ہونا۔ تو یہ چاروں چیزیں جس میں بھی پائی جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ سامعین کرام، شرائط جو ہے، یہ چاروں شرائط ہے، تو یہ چاروں شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، یعنی یہ کہ 2.5 دن کا جو وقت ہے تو پورے وقت کے اندر یہ شرائط پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے تو اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ یعنی پورے 2.5 دن اس کے پاس 4 شرائط ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ پورے 2.5 دن میں کسی بھی وقت کوئی بھی لمحے میں جو بھی وقت ہو قربانی کے لیے مقرر، تو اس میں کسی بھی لمحے کے اندر اگر وہ اس کے پاس یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہے یا چاروں چیزیں شامل ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورے وقت میں پایا جائے یہ شرائط، یہ ضروری نہیں کہ پورے وقت میں یہ شرائط پایا جائے، بلکہ پورے 2.5 دن کے عرصے کے اندر ایک لمحہ بھی اس کے پاس یہ چاروں شرائط آ گئے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں وہ کافر تھا، سٹارٹنگ کے دنوں کے اندر 2.5 دن کے یعنی پہلے دن کے اندر وہ کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور ابھی وقت باقی ہے قربانی کا۔ پہلے وہ کافر تھا، ابتدائے وقت قربانی کے اندر وہ شخص کافر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر قربانی واجب ہوگی کہ کافر پر شرائط قربانی میں سے پہلی شرط تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان ہونا۔ تو جب وہ کافر سے مسلمان ہوا تو وہ صرف مسلمان ہوا، وہ بھی ایک ہی شرط پائی گئی، تو نہ صرف ایک شرط پائے جانے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، بلکہ بقیہ جو 3 شرطیں اور ہیں تو وہ بھی شرطیں ساتھ میں پائی جانا ضروری ہے، تب جا کر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ شرائط قربانی میں چوتھی شرط ہے کہ غلام پر قربانی نہیں، حریت ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے۔ یوں ہی اگر غلام تھا کوئی شخص، وہ ابتدائی وقت کے اندر غلام تھا، پھر وہ آزاد ہو گیا، پہلے وہ غلام تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی کیونکہ غلام کے پاس مال نہیں تو اس پر عبادت مالیہ بھی نہیں ہے۔ تو جب غلام تھا تو اس پر قربانی واجب نہیں، جیسے غلام سے ہٹ کر وہ آزاد ہو گیا تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور بالکل اسی طریقے سے جو دوسری شرط ہے قربانی کی شرائط میں سے وہ مقیم ہونا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص اول وقت کے اندر مسافر تھا، وہ کہیں سفر میں تھا پہلے وقت کے اندر یعنی پہلے دن کے اندر، اور اثناء وقت کے اندر وہ شخص مقیم ہو گیا یعنی اپنے گھر پہنچ گیا یا اس کے ایریا میں پہنچ گیا، تو اس پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا کہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے شرائط میں سے تیسری شرط ہے تونگر یعنی مالک نصاب ہونا۔ وہ مالک نصاب ہونا مالدار اس اعتبار سے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، نہ کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ تو سامعین کرام، اگر کوئی شخص فقیر تھا ابتدائی وقت کے اندر، سٹارٹنگ کے ایام میں وہ فقیر تھا، پھر وہ اسی اسنے کے اندر انہی اوقات انہی وقتوں کے اندر وہ مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے وہ فقیر تھا، جب وہ وقت آیا قربانی کا ابتدائی دن آیا تو اس وقت وہ فقیر تھا تو بعد میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتدائی وقت کے اندر اگر اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ فقیر تھا یا کوئی بھی چیز وہ مسلم نہ تھا، کافر تھا، وہ مالک نصاب نہ تھا، تو ابتدائی وقت کے اندر اس پر قربانی واجب نہیں، بلکہ جب وہ مالدار ہوا، جب وہ فقیر سے مالدار ہوا، جب وہ مالک نصاب ہوا تو اس وقت اس پر قربانی واجب ہوگی۔ الغرض یہ کہ قربانی کے شرائط کا پورے وقتوں میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ 2.5 دن کے پورے عرصے میں سے کسی بھی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ Don't forget to share and like our video.